السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میرا عنوان ایک ایسے صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جن کی ذات کو شیعوں نے استعمال کیا۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جو پہلے مدینہ میں تھے، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آپ کوفہ میں منتقل ہو گئے، اور اسی امر کا بہانہ بنا کر شیعوں نے آپ کا استعمال کیا۔ اس صحابی کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل السنہ کی کتب تواریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور بخاری مسلم میں ان کی ایک حدیث وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور دونوں میں کہا سنی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا کہ اگر ان کو ایک کلمہ یا ایک دعا معلوم پڑ جائے جو میں چاہتا ہوں کہ بتاؤں تو ان کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث ہے، یہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم میں ہے، تو یہ کافی اہم بات ہے۔ ہمارے اہل السنہ کی کتب احادیث میں یہ حدیث ملتی ہے، بخاری مسلم میں ہے، اور سنی مآخذ و مصادر میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں یہ آیا ہے، یا تاریخی کتب میں یہ آیا ہے کہ آپ پہلے مدینے میں تھے، بعد میں کوفہ میں منتقل ہو گئے، اور سنی مآخذ و مصادر میں اتنا بھی آتا ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعوں میں تھے، یعنی ان کے ساتھیوں میں تھے۔ اصطلاحی شیعہ نہیں جو آج کے شیعہ ہیں، اس زمانے میں شیعان علی و شیعان معاویہ، اس کا مطلب تھا کہ علی کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت معاویہ کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ شیعان علی میں تھے۔ اور جنگ جمل میں البتہ آپ شامل نہ تھے۔ جنگ جمل میں شمولیت کے تعلق سے سنی مآخذ میں تو ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن شیعہ وائزین نے اور شیعہ ذاکرین نے اس امر کا اظہار کئی ویڈیو میں کیا ہے جو میں نے خود سنے ہیں۔ اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں شامل نہیں ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو شامل نہ کیا۔ ان کا یہ گمان تھا یا ان کا یہ خیال تھا کہ دو صحابہ کے دو گروپ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بزرگوں کی لڑائی ہے، اس میں ہم غیر جانبداری، اس میں ہم جو ہیں شامل نہ ہوں گے، برطرف ہو جائیں گے۔ لہذا سلیمان بن سرد نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ لیکن شیعہ راوی یہ کہتے ہیں، شیعہ ذاکرین، کہ جنگ جمل کے خاتمے پر سلیمان بن سرد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم کو میرے امام معصوم ہونے میں کیا شک ہے؟ کیا تمہاری فکر میں تذبذب و تزلزل ہے کہ میں امام ہوں کہ نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں۔ تو پھر تم کیوں نہیں آئے جنگ جمل میں شریک ہونے کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کہنے پر سلیمان بن سرد کو برا لگ گیا اور وہ وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔
اس کے بعد کچھ فاصلے پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی سلیمان بن سرد کی. تو سلیمان نے کہا کہ دیکھیے، ایک تو ہم خود آئے ہیں اور یہ عذر پیش کیا ہے کہ ہم نہیں آ پائے جنگ جمل میں، ہمارا یہ تصور تھا، اور ہم جب آئے ہیں اب بیعت کرنا چاہتے ہیں تو موصوف یعنی حضرت علی جو ہیں ایسا فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں آیا. تو یہ بات جو ہے سلیمان بن سرد نے حضرت حسن سے کہی. شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء اس مقام پر جل بھن کر یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ روایت سنی ماخذ کی نہیں ہے، یہ شیعہ مصدر کی روایت ہے، شیعہ ماخذ کی روایت ہے، اور شیعہ علماء نے جو یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہیں اس میں ان لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ سلیمان بن سرد جو ہیں وہ صاحب بصیرت نہیں تھے، کہتے ہیں شیعان علی میں شامل تھے، وہ ان کے دل میں حضرت علی کی قدر و قیمت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ میں کام نہ آنے کی بنیاد پر، یعنی جنگ میں شریک نہ ہونے کی بنیاد پر بڑا افسوس تھا، اور انہی نے توابین کی جماعت بنائی تھی جو قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقام لینے کے لیے توابین کے نام سے مشہور ہوئے. لیکن ان میں بصیرت نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنا بولنے پر یہ برا مان گئے اور وہاں سے اٹھ گئے. تو یہ روایت جو ہے شیعوں نے بیان کی ہے. تو جنگ جمل میں بیان ان کی شمولیت جو ہے وہ سنی مآخذ کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. البتہ جنگ صفین کے بارے میں بعض سنی مصادر نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ جنگ صفین میں شامل تھے اور شیعان علی میں سے تھے، اور یہ بھی وارد ہوا ہے ان روایات میں کہ آپ بڑے بہادر تھے، آپ جنگ میں بہت جمع مردی سے لڑے اور شامی لشکر کے ایک بہت ہی بڑے جنگجو حوشب کو قتل کیا، اور آپ کے جتنے بھی زخم آئے تھے وہ سامنے آئے تھے، پیچھے ایک بھی زخم نہیں آیا تھا. تو یہ شیعہ روایت ہے جنگ جمل میں شامل نہ ہونے کی روایت اور جنگ صفین میں شامل ہونے کی روایت. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں. اب یہ روایت جو ہے تبری کی روایت ہے، یہ اہل سنہ کی تاریخ مشہور و معروف تاریخ ہے، لیکن امام تبری نے اس میں شیعہ راویوں کی بھی روایات کو درج کر دیا ہے، اور کم سے کم تبری کے اندر جو روایت موجود ہے جس کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، تبری سے ہی نقل کیا ہے. ایک شیعہ راوی جو ہے، ایک شیعہ مقرر یہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تبری میں آیا ہے، ارے ابن کثیر میں بھی آیا ہے. تو میں بتاؤں آپ کو کہ ابن کثیر نے تبری کی تلخیص کی ہے. تبری کی تاریخی روایات کو ابن کثیر نے سندوں کے بغیر نقل کر دیا ہے، لہذا ابن کثیر میں اس کی وارد ہونے سے، یعنی تاریخ تبری کی حضرت سلیمان بن سرد کی جو روایت ہے اس کے ابن کثیر میں ہونے سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ ابن کثیر نے وہیں سے لیا ہے. طبقات ابن سعد کا حوالہ بھی شیعہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں بھی ان کا ذکر آیا ہے. تو تبری کے اندر جو روایت آئی ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے، اور شیعوں کا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم اہل السنہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، شیعہ راویان اور شیعہ علماء اور شیعہ ذاکرین شاہنشاہ حسین نقوی وغیرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال ہونے کے بعد جب یزید کی خلافت کا آغاز ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفیوں نے دعوت دی، خطوط لکھ کر بھیجے، 12,000 15,000 2 3 بوریوں میں وہ خط آئے تھے. تو وہ شیعہ راوی کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ جو ہے ان کا تبری کی روایت پر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ
سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، وہ گھر تھا، وہ مسکن تھا، جہاں پر کوفہ کے لوگ آتے تھے، جمع ہوتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اور سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کر روانہ کرنے کا ایک مرکز تھا۔ لوگ یہاں آتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اور دن بھر آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا تھا، اور خطوط لکھ کر مہر لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی جاتی تھی کہ آپ یزید کی بیعت نہ کریں، ہمیں خبر لگی ہے کہ آپ مدینہ سے جو ہے مکہ المکرمہ منتقل ہو گئے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہاں سب تیاری ہو چکی ہے اور اہل کوفہ آپ کی بیعت پر آمادہ ہیں، آپ تشریف لے آئیے، ماحول سازگار ہے۔ ایسے خطوط جو ہیں لکھ کر کے یہاں سے روانہ کیے گئے، اور حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے امیر تھے جو یہاں سے خطوط لکھ کر ان کو بلاتے تھے، بغاوت ان سے کرواتے تھے کہ یعنی تم یزید کی بیعت نہ کرو، ہم اس میں یہ تسلیم کرتے ہیں ہم کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ اگر دعوت دے کر بلائے یا بلا رہے تھے یا ان کا موقف جو ہے حضرت حسین کے حق میں تھا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ یہ شیعان علی میں سے ہیں، ایسا کر سکتے تھے۔ لیکن تاریخ طبری میں جو روایت نقل کی گئی ہے، جو ابن کثیر کا منبع ہے، یعنی ابن کثیر کا بھی ماخذ اور مصدر ہے، یہ وہاں کی روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے لوط بن یحییٰ کی روایت ہے، اور پاکستان کے عظیم الشان مرد مجاہد شیخ ابو یحییٰ نور پوری PhD کے اصلاح میڈیا میں ان کا ایک ویڈیو جو ہے، ایک غالباً مدنی عالم ہے، ابو یحییٰ نور پوری کی طرف سے وہ ویڈیو جو ہے جاری کیا گیا ہے، 5 یا 6 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اس میں ان کا ایک عالم جو ہے اس نے طبری کی اس روایت کی تنقید کی ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اس نے یہ فرمایا، اس عالم نے یہ فرمایا کہ طبری کی یہ روایت جو ہے یہ وضعی ہے، جعلی اور فیک روایت ہے، اس لیے کہ یہ لوط بن یحییٰ اس کا راوی ہے جو جلا بھنا شیعہ ہے، اور لوط بن یحییٰ اس مقام پر موجود نہیں تھا، یعنی امام طبری کا جو فاصلہ ہے لوط بن یحییٰ سے اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر فصل زمانی ہے، اور یہ فصل زمانی جو ہے لوط بن یحییٰ کی ملاقات طبری سے نہیں کرواتا ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے، اس میں انقطاع پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لوط بن یحییٰ جو ہے، دوسری علت جو ہے اس کے ضعیف ہونے کی، مردود ہونے کی یہ ہے کہ اس کا راوی جو ہے جلا بھنا شیعی راوی ہے لوط بن یحییٰ، جس نے یہ روایت جو ہے پوری گڑھی ہے، یہ موضوع روایت ہے، یہ پوری طبری کی روایت ہے، یہ پوری موضوع ہے، اور توابون کا جو واقعہ ہے جو سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے سر بڑھ دیا گیا ہے، یہ پورا فیک اور جعلی ہے۔ تو پہلی علت یہ ہے کہ اس سند میں انقطاع ہے، دوسری علت اس کا راوی لوط بن یحییٰ ہے، اور تیسرا ہے حجاج بن علی جو ہے ایک راوی ہے، یہ مجہول راوی ہے، اور چوتھا راوی جو ہے محمد بن بشر حمدانی ہے، جس کے بارے میں محدثین کو خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ یہ 4 یا 5 علتیں اس میں پائی جاتی ہیں، لہذا ہمارے اہل السنہ کے مورخین نے اور اصحاب نقد و نظر نے طبری کی اس روایت کا انکار کیا ہے، اور یہ کہہ کر انکار کیا ہے، لیکن ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے اہل السنہ میں، اکبر شاہ نجیب آبادی جو اہل السنہ کے مورخ ہیں اور جن کی تاریخ اسلام جو ہے جو اعظم گڑھ سے چھپی تھی وہ اہل السنہ کی ہے، لیکن موصوف نے طبری سے اس کو نقل کر دیا۔ پاکستان کے 7 قادری ہیں، سید 7 قادری، ان کا تو یہ پیمانہ ہے، ان کے تقریباً 5,500 ویڈیوز ہیں ان کے چینل کے اندر میں،
موصوف کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ روایت کیسی ہے، ضعیف ہے یا شیعہ روایت ہے یا مردود ہے یا مقبول ہے یا مقطوع ہے یا منقطع ہے، کوئی مطلب نہیں. بس کسی روایت کا کسی تاریخی کتاب میں مل جانا کافی ہے، وہ اس کو پڑھ لیا کرتے ہیں. جیسے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا پیمانہ تھا کہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں جو چاہا، یعنی کسی کتنی گندی روایت کیوں نہ ہو، کسی صحابی کا مقام کتنا زیادہ مجروح کیوں نہ ہوتا ہو اور صحابہ کا مقام کتنا ہی زیادہ پست کیوں نہ نظر آتا ہو، حضرت کو بس خاص طور سے بنو امیہ کے اندر نقد و نظر کرنے کے پیش نظر ان کو جو بھی روایت محبوب ہوتی ہے یا ان کا جو ذہنی میلان جو ہوتا ہے، میلان طبع موصوف، بس وہاں سے روایت اٹھاتے ہیں. اس کا خیال نہیں کرتے کہ اس سے صحابہ کی ذات جو ہے مجروح ہو رہی ہے، مخدوش ثابت ہو رہی ہے، اور اس صحابی کا وہ جو پینورما جو ہے، ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ جو اللہ کے رسول کی احادیث میں، قرآن عظیم کی آیات میں جو کھل کے سامنے آتا ہے، اس کے بالکل مخالف ہے، اس کی ضد ہے. مولانا مودودی کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی تاریخی روایت کسی صحابی کے بارے میں کتنی گندی کیوں نہ ہو، کتنی شیعی نظریے کی کیوں نہ ہو، موصوف کا بس اتنا کافی ہے موصوف کے لیے کہ وہ کتاب طبری میں پائی جا رہی ہے، ابن کثیر میں پائی جا رہی ہے، ابن سعد میں پائی جا رہی ہے، ابن خلدون میں پائی جا رہی ہے، بس نقل کرنا کافی ہے. تو اس روایت کو جو ہے امام طبری نے نقل کیا ہے لود بن یحییٰ سے، اور اس میں انقطاع ہے، اور پھر اس کا پہلا راوی لود بن یحییٰ ہے، دوسرا حجاج بن علی ہے، اور تیسرا محمد بن بشر حمدانی ہے. اور یہ تینوں چاروں راوی جو ہیں یا تو شیعہ ہیں یا تو کم ضعیف اور مردود ہیں، لیکن لود بن یحییٰ کی شیعی اور جرا بھنا شیعی راوی ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی روایت کو ابن کثیر نے نقل کر دیا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں. اب اس کے بعد حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ شیعہ مآخذ میں اور شیعہ مصادر میں تو دنیا بھر کی خرافات مذکور ہیں، جس میں سے ایک ہم نے ابھی ذکر کی جنگ جمل میں شمولیت کے بارے میں. حضرت سلیمان کے جنگ جمل میں شریک ہونے کے بارے میں جو روایت ہے وہ شیعی روایت ہے. صفین میں جو روایت ہے شامل ہونے کی وہ بھی شیعہ مصدر کی ہے. اور ایک اور روایت ہم پیش کرتے ہیں جو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے، اور یہ روایت بھی اس شیعہ عالم نے بیان کی ہے. وہ روایت کیا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر سامنے آیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کے بعد جب خلیفۃ المسلمین بن گئے اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کی فوجیں آمنے سامنے آئیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی حدیث جس میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں اتحاد قائم کرے گا، لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ سے برطرف ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت فرما لیا آپ نے، اور یہ جنگ ختم ہو گئی. اس کے بعد 20 سال کا ایک عظیم الشان شاندار تاریخی دور شروع ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرامن دور، جس کو شیعہ ڈارک ایج کہتے ہیں، دور تاریخ کہتے ہیں. تو جس وقت تو وہ شیعہ راوی جو ہے شیعہ ذاکر، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ شیعہ راوی جو ہے شیعہ ذاکر شیعہ مولوی اپنے اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور ان کی بیعت کر کے جنگ کو ٹال دیا، تو سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہا السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو. یعنی سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں شیعوں کے مطابق جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کی بیعت کو قبول نہیں کر رہے تھے یا خوش نہیں تھے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کر لی. یہ تیسری شیعہ روایت ہے، کیونکہ اس کو
لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، میں پوری یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی سنی کتب میں بھی اس کو پڑھا ہے، اور کسی نہ کسی کتاب میں سنی مصدر میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور اگر یہ روایت صحیح بھی مان لی جائے یا تھوڑا بہت ضعف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کی اس روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے، اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حضرت حسن کو جو ہے حضرت امیر معاویہ سے بیعت نہیں کرنا چاہیے، آپ نے بیعت کر لی تھی، یہ اس کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ روایت جو ہے شیعہ عالم نے بیان کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کو شیعوں نے جو ہے ہی بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی اعظم گڑھ سے چھپنے والی کتاب تاریخ اسلام میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور مرزا محمد علی انجینئر نے بھی اس کو صحیح مانا ہے۔ ان کے استاد اسحاق ڈھالوی کی بدتمیزیاں بھی ہمیں آپ کو بتانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور سنی علماء، کیونکہ تاریخ طبری جو ہے یہ سنی مآخذ میں شمار ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا اور صحابہ سے متعلق اور یہ تاریخ بنو امیہ سے متعلق حصہ جو ہے اکثر اس میں شیعہ روایتیں آتی ہیں، کیونکہ لوط بن یحییٰ جو ہے اس نے ان کو قلم بند کیا ہے، مقتل حسین کو اور حضرت کربلا کے واقعات کو اور بنو امیہ کے واقعات کو لوط بن یحییٰ نے پیش کیا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیعہ ہے، لہٰذا اپنے جلے بھنے شیعہ ہونے کی بنیاد پر اس نے بنو امیہ کے صحابہ کی خاص طور سے مذمت کی ہے، اور دیگر صحابہ کی مذمت کا بھی ذمہ دار یہ ہے۔ تو شیعہ جو راویان ہیں وہ تو سلیمان بن سرد کے بارے میں لکھتے ہی ہیں، ہمارے سنی علماء بھی اور سنی مورخین بھی اور سنی ائمہ بھی بغیر تحقیق کے بولنے کے جو عادی ہیں، سب تو نہیں، خاص طور سے اہل الحدیث کا طبقہ جو ہے، اہل الاثر کا طبقہ جو ہے، وہ اس معاملے میں جو ہے قرآن و سنت کے دلائل و براہین کی بنیاد پر انہی روایات کو مانتا ہے۔ وہ کسی بھی تاریخی روایت کو یا اللہ کے رسول کے حدیث کو نقد و نظر کے بعد میں راویوں کی صحت و سقم کی بنیاد پر جو ہے تسلیم کرتا ہے۔ اس میں صحت یا ضعف کی بنیاد پر حدیث کو بھی قبول کرتا ہے اور تاریخی روایات کو بھی اسی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اہل الحدیث کو اللہ نے ان تاریخی اور حدیثی گمراہیوں سے محفوظ کیا ہے، اور خاص طور سے جو ہے بنو امیہ کے بارے میں اہل الحدیث جو ہیں بے پناہ محتاط ہیں۔ تو سنی مآخذ میں بھی ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں، بریلوی علماء کا ایک ویڈیو جو ہے یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ صوفیہ کا گروہ، علماء کا گروہ ہے لیکن تصوف ان میں غالب ہے، انہوں نے بھی طبری کی روایت کو پورا بیان کر دیا، جس طریقے سے اکبر شاہ نجیب آبادی نے پیش کر دیا اپنی کتاب تاریخ میں، اور تاریخ طبری میں تو ہے ہی، اور ابن کثیر نے بھی اس کو پیش کر دیا۔ ابن کثیر اور طبری جو مورخ ہیں، ان لوگوں نے تاریخی روایات کو جمع کیا ہے۔ ہاں، طبری نے کہیں تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن ابن کثیر جو ہیں کئی مقامات پر تبصرہ کر جاتے ہیں۔ سلیمان بن سرد کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے، میں اس تبصرے کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے عنوان پر۔ شہنشاہ حسین نقوی نے ایک اور بات پیش کی ہے کہ لیکن یہ روایت بھی شیعہ روایت ہے۔ ویسے ہمارے شیخ کفایت اللہ سنابلی نے جو یزید بن معاویہ پر جو عظیم الشان کتاب لکھی ہے، تاریخی اور ہسٹورک کتاب لکھی ہے، اس میں موصوف نے ایک بہت ہی شاندار توضیح پیش کی ہے۔ وہ توضیح میں بھی کر رہا تھا، لیکن میں نے بھی کل جو ہے وہ کتاب ایشو کر کے، میرے پاس وہ کتاب تھی لیکن کسی نے مجھ سے مانگ کر لے لی تھی، کسی عالم کو میں نے تحفتاً پیش کر دی تھی، وہ کتاب لایا، تو اس میں شیخ سنابلی نے جو تبصرہ کیا ہے میں پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنی علماء نے تاریخ طبری، سنی ان علماء نے جو نقد و نظر کے بغیر تاریخ کو بیان کر دیا کرتے ہیں، ان علماء نے یہ کہا کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے میں بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیے، اہل کوفہ جو ہیں ہزاروں کے تعداد میں موجود ہیں،
اور تیار ہیں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو اس روایت کو جو ہیں سنی علماء بھی پیش کرتے ہیں، وہ جو بغیر نقد و نظر کے جو ہیں تاریخی روایات کو پیش کرنے کے عادی ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ کفایت اللہ سنابلی نے اپنی کتاب میں 410 صفحہ کے اندر جو ہے یہ نقل کیا ہے اور حاشیہ لگایا ہے کہ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر، یعنی طبری نے، لوط بن یحییٰ نے طبری کے اندر میں جو روایت آئی ہے ان کی، اس نے خود یہ اضافہ کر دیا، سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے نہیں ہیں جو ایسی غلطی کریں کہ حضرت حسین کو بغاوت پر آمادہ کریں۔ لہذا شیعوں نے اپنے اوپر سے الزام کو ہٹانے کے لیے سلیمان بن سرد کا نام جو ہے لوط بن یحییٰ نے جو ہے اس میں نقل کر دیا، یعنی سلیمان بن سرد کا نام جو ہے نقل کر دیا تاکہ پوری ذمہ داری جو ہے کوفہ کے شیعان پر نہ لگے، شیعان حسین اور شیعان علی پر جو ہے یہ داغ نہ لگے کہ ان لوگوں نے حضرت حسین کو دعوت دے کر یہاں بلایا، کوفہ بلایا تھا۔ تو اپنے اوپر سے الزام کو ٹالنے کے لیے ان لوگوں نے سلیمان بن سرد کا نام ڈال دیا۔ ویسے سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 4 اور تابعین ہیں جن کا ذکر جو ہے اس روایت میں آیا ہے۔ تو شیخ سنابلی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ سلیمان بن سرد کا مکان جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینے کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یہ بات اگر صحیح ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جب آئے ہیں کوفہ تو وہ سلیمان بن سرد کے مکان میں قیام کرتے اور حضرت سلیمان بن سرد ان کا استقبال کرتے اور ان کا قیام جو ہے ان کے اہل خاندان کا ان کے گھر پہ ہوتا۔ لیکن شیخ سنابلی کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ کیا تھا کوفے ان کے خطوط لکھنے کی بنیاد پر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضرت حسین کو خطوط لکھنے اور دعوت دینے کا مرکز رہا ہوتا اور سب لوگ یہیں پر جمع ہو رہے ہوتے تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں کوفہ تو ان کو ان کے گھر میں آنا چاہیے تھا۔ کسی بھی تاریخی روایت میں، خود طبری میں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے اور سلیمان بن سرد کے گھر میں مقیم ہوئے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، عوام سے مل کر کنوینسنگ کی، عوام کو بیدار کیا، ایسا کچھ بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد شیعہ روایت آتی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں۔ شہنشاہ حسین نقوی اور دیگر شیعہ ذاکرین نے یہ کہا ہے کہ مسلم بن عقیل جب یہاں پر آئے، یہ روایت شیعہ روایت ہے، آپ یاد رکھیے سامعین، وہ شیعہ راوی کہتا ہے، شیعہ ذاکر یا شیعہ خطیب کہتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب آئے تو سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے سلیمان، حانی بن عروہ کے گھر میں وہ حضرت مسلم بن عقیل مقیم تھے اور حانی بن عروہ کو جو ہے قید کر لیا گیا ہے، چلو ہم سب جو ہیں مل کر کے پورے لشکر کو لے کر کے، وہ 4000 کا لشکر یا جتنے ہزار کا لشکر جو ہے تمہارے پاس جو تمہارے ماننے والے ہیں، ہم چلتے ہیں اور کوفہ میں فلاں مقام پر یا قلعے میں جو ہے عبید اللہ بن زیاد موجود ہے اور اس نے حانی بن عروہ کو جو ہے قید کر رکھا ہے، ہم ان کو آزاد کراتے ہیں اور جہاد کر دیتے ہیں۔ تو شیعہ ذاکر اور شیعہ خطیب کہتا ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ نمائندے ہیں، آپ امام معصوم نہیں ہیں اور جہاد کرنے کا حکم جو ہے، حق جو ہے، اور قتال کرنے کا حق اور جہاد کرنے کا حق کا اعلان کرنا یہ امام معصوم کا حق ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام معصوم ہیں۔ یہ تاریخی روایت جو ہے شیعہ روایت ہے۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا
کہ امام معصوم کو حق ہے کہ وہ اعلان کرے جہاد کا۔ مسلم بن عقیل نے بہت کہا کہ اے سلیمان بن سرد، یقیناً یہ حق، لیکن ہم کو ان کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے اور ہم کو یہ استحقاق ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پر حملہ کرنا ہے، چلو ہم لیکن سلیمان بن سرد نے انکار کر دیا، وہ راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ روایت شیعہ روایت تھی۔ اس مقام پر تمام شیعہ راوی اگرچہ سلیمان بن سرد کا ادب کرتے ہیں، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ ان میں بصیرت کی کمی تھی۔ یہ حضرت علی کے شیعہ تھے، حضرت حسین کے شیعہ تھے، لیکن ان میں بصیرت نہیں تھی، ان میں بصارت نہیں تھی، ان میں وہ گہرائی نہیں تھی جو شیعہ نے علی میں ہونا چاہیے۔ یہاں غلطی کی، یعنی مسلم بن عقیل کو نے جب حکم دیا کہ ہم حملہ کرتے ہیں ابن زیاد پر اور ہانی کو آزاد کرواتے ہیں، تو آمادہ نہ ہوئے۔ اور یہی شیعہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب جنگ جمل کی تھی تو جنگ جمل میں شامل نہ ہوئے، اور جب پہنچے بیعت کرنے کے لیے تو حضرت علی سے بحث کی اور برا مان کے اڑ گئے، اور حضرت حسن سے شکایت کی، اور جب حضرت حسن نے بیعت کر لی، شیعہ والا روایت ہے، جب بیعت کر لی حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے، تو کہتے ہیں السلام، یعنی سلیمان کہتے ہیں حضرت حسن سے، السلام علیکم یا مذل المؤمنین، اے مسلمانوں کو اور اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ تو شیعہ حضرات تھوڑا بہت الاؤنس دیتے ہیں ان کو، تھوڑا بہت ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے تھے، اور توابین کی ایک جماعت قائم کی تھی جو قتل حسین کا انتقام لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا تھا، خروج کیا تھا۔ ادب کرتے ہیں لیکن جا بجا ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، اور یہ ان کی شیعہ روایات ہیں، یہ ان کی روایات جو ہیں شیعہ روایات ہیں۔ تو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شیعوں نے جو ہے بہت کچھ کہا ہے جو غلط ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر سلیمان بن سرد جو ہیں یہ داعی ہوتے، یہ بات پوری غلط ہے۔ تبری کی جس روایت کو نقل کرتے ہیں اکبر شاہ نجیب آبادی، اور اس کے علاوہ تاریخ تبری میں جو نقل ہے مذکور ہے وہ روایت، اور اس کو جو تاریخ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے نقل کیا ہے، یہ بھی فیک ہے، کیونکہ البدایہ والنہایہ نے تاریخ تبری سے نقل کیا ہے، اور تاریخ تبری کے بارے میں ابو یحییٰ کے اس مدنی عالم نے جو ہے ثابت کر دیا ہے علم رجال کی بنیاد پر کہ یہ پوری روایت جو ہے شیعی روایت ہے، جعلی روایت ہے، فیک روایت ہے، لہذا توابین کا یہ واقعہ وجود ہی میں نہیں آیا۔ امام تبری نے جو اپنی کتاب تبری میں جو یہ نقل کیا ہے، جو البدایہ والنہایہ میں ہے، یہ بالکل فیک واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسحاق جھالوی اور مرزا محمد علی انجینئر بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے علاوہ بریلوی علماء بھی، وہ تو بس نقل کر دینے والے ہیں، وہ جو جتنی بھی گندی باتیں ہیں بنو امیہ کے تعلق سے، وہ حضرت یزید کے تعلق سے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، اور بنو عباس کے تعلق سے، جتنا بھی گندا کچھ مل جاتا ہے وہ سب بیان کر دیتے ہیں بریلوی علماء۔ لیکن علماء دیوبند میں بھی شیخ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اس کو نقل کر دیا تبری سے، اور پاکستان کے ساتھ قادری جو ہے غالباً بریلوی ہیں، وہ انہوں نے بھی پوری روایت نقل کر دی۔ کوئی مطلب نہیں اس بات سے، جیسے مولانا مودودی تو ان میں سے نہیں ہیں، کم سے کم شرک بدعت سے کافی حد تک محفوظ ہیں، اگر جو کچھ بدعات کے موجد بھی ہیں یہ، لیکن بہرحال اس گھڑے کے آدمی نہیں ہیں۔ تو مودودی صاحب نے اس کو جو ہے مطلب بہت کچھ ایسی باتیں نقل کر دی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سے سنی علماء بھی اس کو بیان کر دیا کرتے ہیں، لیکن یہ روایت جو ہے تبری کی روایت جو ہے جعلی ہے، فیک ہے، ناقابل اعتبار ہے، ساقط الاعتبار ہے، تاریخ اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے، اور توابین کا واقعہ جو ہے وجود ہی میں نہیں آیا۔ اگر کبھی مستقبل وقت ملا
تو اس پوری تاریخی روایت کو ہم بیان کر کے ایک وقت کا ضیاع ہو جائے گا، وقت ضائع، ویسٹ آف ٹائم ہوگا. ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. ابھی اس وقت جو باتیں موٹی موٹی باتیں اس روایت کے جو تاریخ طبری میں ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ سلیمان بن سرد جو ہے اس طبقے سے ہیں جو شیعان علی ہیں اور حضرت حسین کو دعوت دے کر بلانے والے ہیں. بات غلط ہے یہ بات. امام طبری نے اس کو بیان کیا ہے کہ 60 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. تو اب یہاں پر جو ہیں شیعہ راوی ہیں. یہ اب جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ شیعہ علماء کا بیان کیا ہوا. شیعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے کوفے کے ان تمام لوگوں پر پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی آدمی کوفہ میں گھر سے باہر نہیں نکلے گا. جس نے بھی نکل کر مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، جو حضرت حسین کی نمائندگی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، جس نے بھی ان کا استقبال کیا یا بیعت کی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اگر سرکاری عہدے پر ہے تو معزول کر دیا جائے گا، جائیداد ضبط کر لی جائے گی، زمینیں چھین لی جائیں گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا ہوگا. تو پورے راستے جو ہیں جام ہو گئے تھے. بند کرو اس کو. کرفیو لگ جانے کی وجہ سے کوفہ شہر کے عاشقان حسین یا شیعان حسین جو ہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پائے، اور وہ لوگ کربلا کے میدان میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعاون نہیں کر سکے یا جنگ میں حصہ نہیں لے سکے. اور خبر آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس حادثے کا صدمہ ان کوفیوں کو ہوا جو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت تھے. وہ سب بہت پریشان ہو گئے اور غم کے دریا میں غرق ہو گئے، اور ان سب کو ایسا لگا کہ ہم مجرم ہیں. حالانکہ ان کے لیے عذر موجود تھا کہ ابن زیاد نے کرفیو لگا دیا تھا اور جانا ممکن نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ پریشان تھے کہ ہم نے خط لکھا، ان کو آمادۂ خروج کیا، اور جب وہ آ گئے تو ہم تعاون نہیں کر سکے. تو اس غم میں پریشان ہو گئے اور سب نے یہ قسم کھائی اور سب نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور یہ قسم کھائی کہ ہم انشاءاللہ خون حسین کا انتقام لے کر رہیں گے. تو ان لوگوں نے چونکہ اپنی غلطی پر توبہ کی تھی، یہ نادم و شرمندہ تھے، اسی لیے اس جماعت کو توابین کہا گیا. جو حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت 4000 کا لشکر جو تیار ہوا تھا، ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس خطا کی بنا پر توبہ کی اور یہ عہد کیا کہ وہ، اور اس کے بعد 64 ہجری کے 65 ہجری میں یہ لوگ جو ہے آمادہ خروج ہوئے. 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عبداللہ بن یزید انصاری جو ہے کوفہ کا حاکم بن کر کے آیا یا بن کر کے آئے. ٹھیک اسی وقت مختار بن ابی عبید ثقفی بھی آیا، اور اس نے آنے کے بعد اہل کوفہ سے یہ کہا کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور قتل حسین کا انتقام لیا جائے. لیکن عوام نے کہا کہ وہ سلیمان بن سرد کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لہذا اب تمہارے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کر سکتے. لیکن مختار نے کہا کہ سلیمان بن سرد ایک عابد و زاہد شخص ہیں، اور وہ جنگجو یا سیاست سے یا فن حرب و ضرب سے واقف نہیں ہیں، اور وہ سست آدمی ہیں، وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے، وہ ٹال مٹول کریں گے. لہذا
میں محمد بن حنفیہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں خروج کرنے کے لیے بنو امیہ کے خلاف، ابن زیاد کے خلاف۔ لہذا جن لوگوں نے حضرت سلیمان بن سرد کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی خروج کرنے کے لیے، وہ سب جو ہیں مختار کے ہاتھوں پر بیعت کرنے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ بیعت کا آغاز بھی کر دیا۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے جب دیکھا کہ مختار کے ہاتھوں پر سب بیعت ہو رہے ہیں تو وہ تشویش میں پڑ گیا، وہ حیرت میں پڑ گیا، اس لیے کہ مختار کے عزائم کچھ خراب معلوم پڑ رہے تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف جو ہے خروج نہ کر دے، وہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کہیں خروج نہ کر دے۔ لہذا عبداللہ بن یزید انصاری نے اپنا قاصد بھیجا مختار کے پاس اور کہا کہ دیکھو، اگر تم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے آمادہ ہوئے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارا تعاون کریں گے، لیکن اگر تم نے سازش کی یا عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں رکھنا ڈالا تو ہم تمہیں کیفر کردار تک پہنچا کر رہیں گے، اور بندش عائد کر دی مختار پر بندش عائد کر دی۔ یہ سن کر کے سلیمان بن سرد کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں اور سلیمان بن سرد نے اعلان کر دیا کہ جنگ کی تیاریاں شروع کی جائیں، خروج کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ لہذا لوگوں نے ہتھیار خریدنا شروع کر دیے ہیں، رخت سفر کا انتظام کرنا شروع کر دیا، مال و زر جمع کرنا شروع کر دیا، اور 64 ہجری میں سلیمان بن سرد کی سرکردگی میں یہ لشکر روانہ ہوا اور یہ نخیلہ کے مقام پر پہنچا، اور نخیلہ کے مقام پر ایک دن قیام کرنے کے بعد یہ عین الوردہ کی جانب روانہ ہو گیا، اور 2-4 دن میں عین الوردہ میں پہنچ گیا، اور یہاں خبر لگی کہ ابن زیاد نے ملک شام سے 12,000 کا لشکر جو ہے روانہ کر دیا ہے۔ سلیمان بن سرد جو توابین کی جماعت تھی، ان کا سر کچلنے کے لیے 12,000 کا لشکر ملک شام سے روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر یہاں پر آئی۔ سلیمان بن سرد کا لشکر جو ہے عین الوردہ کے میدان میں 4 دن پہلے پہنچ گیا۔ عین الوردہ میں پہنچنے کے پہلے سلیمان بن سرد کا جو لشکر ہے وہ کربلا کی وادی سے گزرا، اور جب یہ کربلا میں یہ لشکر پہنچا تو یہ 24 گھنٹے تک اس مقام پر مقیم رہا۔ امام طبری لوط بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت یہ لوگ پہنچے اور حضرت حسین کا مزار یا ان کی قبر جب آئی سامنے، یہ پورا لشکر جو ہے دہاڑ مار کر رونے لگا، ماتم شروع کر دیا، لوگ زمین پر لوٹنا شروع ہو گئے اور دہاڑ مار کر رونا شروع کر دیا۔ آہو فغاں کے نعرے بلند ہوئے اور ہر طرف سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے اور مزار کے سے ملحق جو ہے نمازیں ادا کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گریہ بازاری کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ماتم بھی کر رہے تھے۔ حضرات، میں نے آپ سے کیا کہا کہ اس روایت کا راوی جو ہے لوط بن یحییٰ ہے۔ امام طبری نے اس کو لوط بن یحییٰ سے روایت کیا ہے، اور لوط بن یحییٰ جلا بھنا شیعہ ہے۔ یہ شیعہ کی جو روایت ہے، لوط بن یحییٰ کی روایت ثابت کر رہی ہے کہ یہ شیعی روایت ہے، اس لیے کہ صحابہ اور تابعین کا لشکر ایسی غلطی انجام نہیں دے سکتا کہ ایک مسلمان کی قبر کے بازو میں وہ نماز ادا کرے، وہاں جا کر کے ماتم کرے، شور و غل کرے، ہنگامے محشر بپا کرے اور چیخ پکار کرے۔ صحابہ و تابعین کا لشکر، صحابہ تو ایک بھی نہیں تھا، صرف سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد و رہبر تھے۔ ویسے یہ واقعہ عمل میں نہیں آیا ہے، یہ پوری روایت فیک ہے، جعلی ہے اور موضوع ہے۔
اور ساقط الاعتبار ہے، لیکن ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو تاریخ بیان کرنا ہے اور اس شیعی روایت کی شیعیت کو ظاہر کرنا ہے۔ تو صحابہ سے اور تابعین سے ایسی حرکت شنیہ کا امکان بالکل نہیں ہے کہ وہ مزار کے بازو میں نمازیں ادا کریں، وہاں پر چلائیں، دہاڑیں ماریں، ماتم کریں، آہوزاری کریں، آہو فغا کریں۔ یہ سب جو ہیں شیعہ لوگ کرتے ہیں، اہل تشیع جو ہیں یہ ان کا عمل ہے، اور اس روایت کا شیعی ہونا اس لشکر کی اس حرکت سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ دعائیں کرنے کے بعد میں یہ پورا لشکر جو ہے توابین کا عین الوردہ کے مقام پر آیا اور خیمہ زن ہو گیا۔ 4 دن کے بعد ابن زیاد کا لشکر جو ہے، جو 12,000 کا لشکر تھا، وہ آیا۔ ایک بڑی شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں توابین کا لشکر جو ہے اور ملک شام کا لشکر جو ہے باہم دست و گریبہ ہوئے۔ یہ کل 4,000 کا لشکر تھا۔ سلیمان بن سرد کا لشکر کل 4,000 نفوس پر مشتمل تھا، اور عبید اللہ بن زیاد نے جو لشکر روانہ کیا تھا وہ 12,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن مزید 8,000 کا لشکر آ گیا، اور تیسرے دن جو ہے مزید 10,000 کا لشکر آ گیا۔ تو 12 8 20 اور 10 30,000 کا لشکر۔ یہ روایت کی جعلی اور فیک ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کس قدر ممکن بات ہے کہ 30,000 کا لشکر روانہ کر دیں۔ 4,000 نفوس کے لیے 30,000 کا لشکر، اور جنگ چلتی ہے 3 دن تک۔ یہ تمام روایت جو ہے جعلی ہے اور فیک ہے، اور حق یہ ہے کہ توابین کی یہ لڑائی جو ہے وجود ہی نہیں، اس کا یہ عمل میں ہی نہیں آئی۔ یہ پوری روایت، جب تبری کی جو روایت ہے جو لوط بن یحییٰ کی ہے، جس میں حجاج بن علی ہے اور محمد بن بشر حمدانی ہے، یہ روایت جعلی اور فیک ہے، یہ موضوع روایت ہے، ساقط الاعتبار روایت ہے، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ لیکن اہل کوفہ نے اپنے اوپر الزام نہ لگنے کے پیش نظر سلیمان بن سرد کو اس لشکر توابین کا امام گھوشت کر دیا، تاکہ پورا جو ہے جرم جو ہے ان پر لگ جائے، اور حضرت حسین کو دعوت دینے کا الزام بھی سلیمان پر آ جائے، اور لشکر لے کر خروج کرنے کا ذمہ بھی سلیمان بن سرد صحابی رسول پر آ جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جو محبت حسین میں سلیمان نکلے تھے، اتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے تھے ان کے مطابق، اگرچہ یہ روایت جعلی ہے، تو ان کا کام تھا کہ صحابی کی تعریف کرتے، لیکن تمام شیعہ ذاکرین اور تمام شیعہ خطیب جو ہیں خطبہ حضرات پھر بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو امام معصوم تھے، ان کے صحیح فرما بردار نہیں تھے، صحیح شیعہ نہیں تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے توابین کا جو ہے جنگ ہوئی، اور تیسرے دن جو ہے تمام لوگ شہید کر دیے گئے۔ حضرت سلیمان بن سرد کو قتل کر دیا گیا، اور ایک بھی کوفی بچا نہیں، البتہ کچھ لوگ بچ گئے، تو جو رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے جو ہیں کوفہ پہنچ گئے۔ یہ تھی جنگ توابین، جو واقع ہی نہیں ہوئی، جو عمل میں ہی نہیں آئی، جو میدان کاردار میں آئی ہی نہیں، کیونکہ پوری روایت جو ہے جعلی اور فیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے اگر خون حسین کا حکم نہیں دیا تھا تو اس نے ابن زیاد سے اور کوفیوں سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ اس نے اپنے افسروں سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہی اگر یہ الزام جو ہے لگانا صحیح مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی سوال اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سبائیوں نے، بلوائیوں نے، شیعیوں نے قتل کیا، عبداللہ بن سبا کی ذریت نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ بلکہ حضرت طلحہ و زبیر اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام لوگوں نے جو ہے یہی دعویٰ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت پر کیوں آمادہ نہیں ہو رہے تھے؟
ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت علی کو سب سے پہلے خون عثمان کا انتقام لینا چاہیے ان سبائیوں سے، بلوائیوں سے، فتنہ پروروں سے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے، وہ غلطی نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ جو قاتلین عثمان ہیں وہ سب وہی تھے جو عبداللہ بن سبا کی ذریات میں سے تھے۔ حالات سازگار نہیں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ ان کے اطاعت شعار نہیں تھے، اطاعت کیش نہیں تھے، وہ سب ظالم تھے، سرکش تھے، سب بدعتی تھے، ظالم تھے، گمراہ تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اقتدار مکمل طور سے نہیں آیا تھا، اور موصوف نے اسی لیے کہا تھا کبھی انتقام کا وقت سازگار نہیں ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ ہم انتقام لیں گے۔ لیکن حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دعویٰ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ جو ہیں انتقام خون حسین لیجئے، اس کے بعد ہم بیعت کریں گے، اور حضرت علی کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ بیعت کر لیجئے، ہمارے ہاتھ مضبوط کیجئے، انشاءاللہ انتقام کہیں گیا نہیں، قصاص ہم لے کر رہیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے سامنے کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ مجبوریاں تھیں۔ مالک اشتر جو ہے ظالم تھا، سرکش تھا، عبداللہ بن سبا کی ذریات جو ہے نافرمان تھی، لہذا آپ انتقام کے لیے حضرت علی جو ہے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام عائد نہیں ہوتا ہے کہ آپ خون عثمان میں دیر کر رہے تھے، تاخیر کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی حضرت یزید علیہ الرحمہ کا معاملہ ہے۔ موصوف کے سامنے بھی کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی۔ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی چھوٹا موٹا سانحہ یا حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی سنگین اور دل فگار واقعہ تھا، لہذا یہ انتقام جو ہے اتنا آسان نہیں تھا، کچھ پریشانیاں رہی ہوں گی، لہذا آپ نے تاخیر کی اور یہ بات ممکن نہیں ہو پائی، تو اسی لیے آپ نے انتقام نہیں لیا، کیونکہ وہاں پر حضرت علی بھی مجبور تھے انتقام لینے سے، اور یہاں پر حضرت یزید کے سامنے بھی ایسی کچھ پریشانیاں ہوں گی، سیاسی مجبوریاں رہی ہوں گی، آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اور عید الوردہ کے مقام پر بھی جب یہ لوگ روانہ ہوئے تھے کوفہ میں، حضرت سلیمان بن سرد کی معیت میں، ان کی نیابت و قیادت میں جب یہ لشکر توامین روانہ ہوا تو ان کے کسی ساتھی نے کہا تھا کہ تم لوگ جو ہے کوفہ چھوڑ کر کے عبید اللہ بن زیاد پر حملہ کر رہے ہو، ارے اصل قاتل تو یہ لوگ ہیں، سپاہی تو یہ لوگ، فوجی تو یہ لوگ تھے، ان کو پہلے قتل کرنا چاہیے، ان سے پہلے انتقام لینا چاہیے۔ تو سلیمان بن سرد نے کیا کہا کہ یہ لوگ تو مقامی ہیں، یہ یہاں کے سربر آوردہ اشخاص ہیں، یہ یہاں سیاسی طور سے، مالی طور سے اور منصب کے اعتبار سے مضبوط لوگ ہیں، اگر یہاں انتقام لیں گے یہ کام مشکل ہو جائے گا، لہذا پہلے عبید اللہ بن زیاد کا خاتمہ کیا جائے، اس کا خاتمہ کرنے کے بعد ہماری ہمتیں بڑھ جائیں گی، ہم کوفہ تو ہمارا شہر ہے، یہاں ہم انتقام لے لیں گے۔ میں کہتا ہوں 4 سال تک یہ انتقام کیوں نہیں لیا؟ سلیمان بن سرد نے اور اہل کوفہ نے 4 سال تک 60 ہجری کا واقعہ تھا کربلا کا، لیکن 4 یا 5 سال تک یہ انتقام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ حالات سازگار نہیں تھے۔ سلیمان بن سرد نے کیا کہا تھا کہ ابھی حالات سازگار نہیں، جب مختار نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حملہ کیا جائے، انتقام لیا جائے، تو سلیمان بن سرد نے کیا کہا تھا کوفے میں کہ ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، عوام کو تیار کرنا ہے، عوام کو آمادہ کرنا ہے انتقام کے لیے۔ کیا معلوم پڑا کہ انتقام کے لیے اور جنگ کرنے کے لیے حالات کی سازگاری اور مناسبت بہت ضروری ہے۔ تو جس بنا پر سلیمان بن سرد اور اہل کوفہ جو ہیں 4 یا 5 سال تک آمادہ نہ ہو پائے، تیار نہ ہو پائے، یہ ایک مجبوری تھی،
ایسے ہی جس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بربنائے مجبوری سیاسی پریشانیوں کے پیش نظر انتقام لے نہیں پائے، ایسے ہی حضرت یزید بھی انتقام نہیں لے پائے۔ جیسے عین الوردہ کے میدان میں یہ لوگ بھی مجبور تھے، ان لوگوں نے کوفہ میں حملہ نہیں کیا، پہلے حملہ کوفہ میں نہیں کیا، بلکہ عبید اللہ بن زیاد کا قتل کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے تھے کہ ہم پہلے ابن زیاد کا خاتمہ کریں گے اور پھر اہل کوفہ سے نپٹیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے توابین کا یہ وجود میں ہی نہیں آیا، یہ واقع ہی نہیں ہوا، اور یہ ایک ایسی داستان ہے جو لوط بن یحییٰ کی بیان کردہ ہے، جس کو امام طبری نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام طبری نے اپنی کتاب کے مقدمے میں، اپنی کتاب تاریخ طبری کے مقدمے میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے تمام راویوں سے مل کر کے منوعاً بعین ہی حالات کو نقل کر دیا ہے۔ اس میں بہت سے واقعات ایسے ہوں گے جنہیں آپ یقین نہیں کر پائیں گے، کچھ عجیب و غریب حالات ہوں گے، لیکن ہم نے ان کو اپنی تاریخ میں جمع کر دیا ہے اور تمام راویوں کے نام لکھ دیے ہیں ہماری اس میں، اور نہ آپ نے کوئی تبصرہ فرمایا۔ تو امام طبری جو ہیں ایک مورخ تھے، اور آپ نے پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میں تاریخی روایات کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا اور راویوں کے نام لکھ دیے۔ یہ کیوں لکھے نام؟ تاکہ آنے والے محدثین، مورخین اور ماہرین روات، ماہرین رجال جو ہیں وہ راویوں کی صحت و عدم صحت یا ان کے ضعیف یا قوی ہونے کی بنیاد پر ان تاریخی روایات کا فیصلہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ لہذا لوگوں نے کیا بھی بعد میں، جس طریقے سے حدیث کے راویوں کا نام محفوظ ہے، ایسے ہی تاریخی روایات کے راویوں کے نام بھی محفوظ ہیں، اور یہ نام اسی لیے ہیں تاکہ روایات کی صحت و عدم صحت، ان کا ضعیف یا قوی ہونا جو ہے واضح ہو سکے۔ لیکن لوگوں نے جو ہے ایسا کیا نہیں، استفادہ کرنے والوں نے بس اپنے من چاہی اور اپنی محبوب ترین روایات کا انتخاب کر لیا، اور جس نے جو چاہا ان تاریخی کتابوں سے لے لیا اور لکھ دیا۔ جیسے کہ مولانا مودودی نے جو ہے بنو امیہ کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف وہی باتیں چن لی جو ان کا میلان تباہ ہے، جو ان کا میلان ہے، جو ان کا رجحان ہے۔ لہذا سلیمان بن سرد کو جو یہ امام بناتے ہیں، یہ بات قطعی غلط ہے۔ اہل السنہ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ سلیمان بن سرد کا نام جو ہے یہ جو شیعہ پیش کرتے ہیں، اور تاریخ طبری جس کا سورس ہے، اس کے بعد میں ابن کثیر بھی سورس ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ طبقات ابن سعد میں اور تاریخ طبری میں اور تاریخ ابن کثیر میں اور تاریخ اسلام ذہبی میں اور ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب میں اور ذہبی کی تاریخ اسلام میں سلیمان بن سرد کا ذکر تو البتہ ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس میں عین الوردہ کا جو یہ واقعہ ہے، توابین کا جو جہاد ہے، اس کا ذکر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایت جو ہے طبری کی ہے، اور طبری کی روایت جو ہے جعلی اور فیک ہے، لوط بن یحییٰ کی ہے، اور ان ماہرین رجال سے اس بات کو امید نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ حافظ ذہبی نے اور شیخ ابن حجر اسقلانی نے اور دیگر ماہرین رجال نے جو ہے کیا اس کا ذکر کیا ہے، عین الوردہ کا ذکر کیا ہے، توابین کے مہم کا ذکر کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ماہرین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ روایت جعلی ہے، فیک ہے اور شیعی ہے، اور توابین کا یہ پورا جہاد بتایا جاتا ہے یہ جعلی ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات تسلیم نہیں کرنا ہے کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو ہے حضرت حسین کو دعوت دینے کا مرکز تھا۔ یہ نام جو ہے لوط بن یحییٰ نے اور شیعوں نے جو ہے اضافہ کر دیا، اور اہل سنہ کی کتاب میں طبری میں لوط بن یحییٰ کے ذریعے یہ بات جو ہے داخل کر دی گئی، اور رہے شیعہ راویان اور شیعہ مورخین تو وہ تو پوری کہانی گڑھ لی ان لوگوں نے تو حضرت امیر معاویہ اور پوری تاریخ ان کی الگ ہے، اور چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں تو ان لوگوں نے اپنا پورا دین الگ کر لیا، اپنی تفاسیر، اپنی احادیث کی کتابیں، اپنی تاریخ اور اپنی تفاسیر اور اپنے علوم و فنون اور اپنے ائمہ بالکل الگ کر دیے، اور یہ رافضیت کی شکل میں جو ہے یہ شیعیت خفیفہ جو ہے یہ شیعیت غلیظہ میں تبدیل ہو گئی،
اور اس کے بعد رافضی مذہب جو ہے مکمل ایک دین بن کر کے ابھرا، سامنے ایک مذہب بن کر ابھرا، اور دنیا بھر کی خرافات آج یہ انجام دے رہے ہیں۔ آج کی جو شیعیت ہے، آج کی جو رافضیت ہے، آج کی جو باطنیت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کا پورا دین جو ہے شرک اور بدعت میں ڈوبا ہوا ہے۔ توحید سے یہ لوگ کوسوں دور ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ائمہ کو پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، یعنی یہ شرک میں سر سے لے کر پیر تک جو ہیں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور دنیا بھر کے خرافات، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، دنیا بھر کی خرافات انجام دیتے ہیں اور سینہ کوٹتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی بکنے والے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر کے توابین کا یہ اضافہ کر دیا۔ جنگ توابین جو ہے عمل میں آئی ہی نہیں، واقع نہیں ہوئی۔ یہ اس کا سورس جو ہے تبری ہے، اور تبری کی روایت جو ہے جعلی اور فیک ہے، اور مورخین نے اور ماہرین فن رجال نے اس کو فیک ثابت کر دیا ہے، جعلی ثابت کر دیا ہے۔ ہمیں تسلیم نہیں کرنا ہے۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔